السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلا آج ہم ماحولیاتی آلودگی اور اس کا تدارک، اس کے بارے میں ہم تھوڑی جانکاری حاصل کریں گے۔ ایک مضمون ہے، یعنی کہ اردو میں 9th اردو میں ہمیں مضمون بھی آتے ہیں ایگزام میں، تو ایک مضمون جو ماحولیاتی آلودگی اور اس کا تدارک ہے۔ تو جو انسان ترقی کرتا گیا، ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ماحول کی آلودگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، شور کی آلودگی۔ ان میں سے ہر قسم کی آلودگی زمین پر موجودہ جانداروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان نے اپنے مقاصد کے لیے درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جنگلات کاٹ کر زمین صاف کر کے کارخانے لگائے گئے، لیکن نئے جنگلات نہیں اگائے گئے۔ کارخانوں سے دھواں خارج ہونے لگا، جس سے ہوا کی آلودگی پھیل گئی۔ دھواں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام جانداروں کے لیے، جن میں نباتات بھی شامل ہیں، نہایت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آلودگی ہوا میں جانداروں کو سب سے زیادہ نقصان سلفر ڈائی آکسائڈ گیس سے ہوتا ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس سے ہوتا ہے۔ اس سے سانس سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، جس پر برونکائٹس اور دمے جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ سونگھنے کی طاقت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ہوا میں موجودہ آلودگی سانس کے ذریعے جسم میں پہنچ کر خون میں مل جاتے ہیں۔ گاڑیوں سے پیدا شدہ دھواں، جس میں نائٹروجن آکسائڈ ہوتے ہیں، جن سے پھیپھڑوں اور آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسی انٹرنل بلیڈنگ، مسوڑھوں میں جلن اور کینسر جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ کاربن مونو آکسائڈ جسم کے اندر داخل ہونے سے دل اور دماغ پر برے اثرات صادر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ نشو و نما بھی رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی آلودگی سے کھانسی، گلے کی خشکی، سر درد، سانس لینے میں مشکل جیسی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ذرائع آمد و رفت میں اضافہ ہونے سے ہوا اور شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ کارخانوں سے خارج ہونے والا زہریلی فضلہ نزدیکی دریاؤں میں پہنچ گیا ہے، جس سے پانی آلودہ ہو گیا۔ مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار آلودہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ آبادی میں ہوئے اضافے سے بھی آلودگی کو بڑھاوا دیا۔ ان آلودگیوں کے علاوہ ایک اور آلودگی بھی ہے، جسے مٹی کی آلودگی کہا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کے کیمیکلز اور کیڑے مار دوائیاں جانداروں کی صحت پر برا اثرات ڈالتی ہیں۔ زراعت میں استعمال ہونے والی کیمیائی چیزیں بڑے پیمانے پر مٹی کو آلودہ کرتے ہیں۔ کئی قسم کے کیڑے مار دوائیں اور مصنوعی کھاد استعمال کرنے سے
کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والی زمین آلودہ ہو جاتی ہے۔ مٹی میں پوٹاشیم والی کھادی جانے سے اس مٹی میں اگائی جانے والی سبزیاں وغیرہ میں نیوٹرینٹس یعنی تغذیات کم ہو جاتے ہیں۔ نائٹروجن والی کھادوں کے استعمال یعنی اس کے زیادہ استعمال سے بچوں کو دست اور ڈیسنٹری یا سائنوسس جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کیڑے مار دوائیں مٹی کو آلودہ کرنے کے علاوہ پانی کو آلودگی کا سبب بھی بنتے ہیں، کیونکہ بارش کے پانی سے مل کر یہ دریاؤں اور چشموں تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ زراعت کی سرگرمیاں مٹی کے سب سے بڑے آلودہ گر ہیں۔ یہ مٹی کی آلودگی بارشوں سے ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سمندروں کے پانی میں مل جاتی ہے۔ زمین کو بنجر بنانے میں صنعت کا بہت اہم کردار ہے، یعنی کارخانوں کا بہت اہم کردار ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر سیمنٹ کی فیکٹری لیں گے یا ٹیکسٹائل کی فیکٹری لیں گے، اس صنعت کے لیے سیمنٹ کی صنعت کے لیے چونے کے پتھر کو پیس کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں چونے کی ذرات ہوتے ہیں، ذرات پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، ماحول میں بہت زیادہ مقدار میں پھیل جاتے ہیں۔ بعد میں یہ ذرے زمین پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ زمین کھیتی کے قابل نہیں رہتی۔ اس طرح کئی دوسری صنعتیں بھی زمینی آلودگی کی وجہ بنتی ہیں۔ درخت کی جڑیں مٹی کو جکڑے رکھتی ہیں اور اسے بہہ جانے سے روکتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر جنگل کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں زمین کا کٹاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ گاڑیوں کی بہتات، کارخانوں، دفتروں اور گھروں میں مشینوں کے استعمال سے شور میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو جاندار خاص کر انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ مسلسل اور زیادہ شور میں انسان کی قوت سماعت یعنی ہیئرنگ بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ ذہنی تھکن اور الجھن محسوس کرتا ہے، جس سے نفسیاتی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس آلودگی کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے نئے جنگلات اگائے جائیں تاکہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد مل سکے۔ کارخانوں کے مالکوں کو کم سے کم آلودگی پھیلانے کے لیے ان کو کاربند بنایا جائے۔ جو کچرا اور دوا کارخانوں سے خارج ہوتا ہے اسے صاف کرنے کی ذمہ داری بھی ان پر عائد کی جائے۔ زہریلی کیڑے مار دواؤں کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔ کیمیائی کھاد کے بدلے گوبر کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کو آلودگی کے سلسلے میں یہ قدم بھی اٹھانے چاہیے کہ وہ آبادی کو قابو میں رکھے، یعنی کہ جو پاپولیشن ہے اس کو قابو میں رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ پھر ہم اس پولوشن کو یعنی کہ آلودگی کو کم کر سکتے۔ قدرتی ذرائع کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ کارخانوں کے مالکوں کو آلودگی کو روکنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ جنگلات کے کٹاؤ کو فوراً روک دینا چاہیے۔ ایسے تمام اقدامات انسانیت کو آلودگی روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
یعنی بہت سارے اقدامات ہیں، وہ کن کو اٹھانے ہیں؟ ہمیں یعنی انسانوں کو اٹھانے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کے لیے بھی اس ماحول کو، اس خوبصورت زمین کو بچائے رکھیں، صاف پاک رکھیں، اور دوسرے جتنے بھی اجسام ہیں، زندہ اجسام ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ماحول صاف ستھرا رکھا جا سکے۔ باقی وسلم، شکریہ، تھینکس۔